ایک صحابی تھے حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میری خواب میں یا ظاہراً مجھے ایک جن آ کے کہا کرتا تھا کہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ۔ ایک دفعہ بھی کہا، دو دفعہ بھی کہا، تین دفعہ بھی کہا، پھر میں سمجھ گیا کہ یہ صرف ہی خواب ہی نہیں ہے، اس میں کوئی اشارہ ہے، کوئی حقیقت ہے۔ جن کہتا تھا۔ تو فرماتے ہیں میں جب کلمہ پڑھنے کے ارادے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے بھی مبارک ہو اور تجھے بھیجنے والے کو بھی مبارک، تجھے بھی اللہ جزا دے اور تجھے بھیجنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کے بعد پھر سورہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سورہ محمد شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ترغیب جہاد، مجاہدین کو بشارتوں، منافقین کی صفات اور سازشوں اور مسلمانوں کو منافقین سے خبردار کرنے کا۔ غزوہ بدر سے پہلے اسلام کے تفصیلی جنگی قانون نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ جب جنگ ختم ہو جائے اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے تو جنگی قیدیوں کے ساتھ 3 طرح کا سلوک کیا جا سکتا۔ مسلمانوں کے پاس جو جنگی قیدی ہوں گے ان کے ساتھ 3 قسم کا سلوک کیا جا سکتا۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں اس کو بیان فرما دیا۔ ایک تو یہ کہ انہیں قید کیا جائے گا تاکہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ شر نہ پہنچا سکیں، یہ پہلا حال ہے۔ اور دوسرا حال یہاں یہ بیان کیا گیا کہ ان کی اصلاح اور قبول اصلاح کی امید ہو کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائیں گے، اسلام کی طرف آ جائیں گے، شر چھوڑ دیں گے تو ان پر احسان کر کے انہیں آزاد کیا جائے۔ اور تیسرا حال یہ کہ یہاں پھر ان سے فدیہ لیا جائے اور انہیں آزاد کر دیا۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسلوب بیان کیا، ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھایا اور ایک بڑی اہم بات ان لوگوں کے لیے بیان کی جو دین کا کام کرنے والے ہیں، جو پیغام دین پھیلانے والے ہیں، جو دین کی کوئی سی بھی ڈیوٹی کرنے والے، اگر وہ مخلص ہو کر للہیت کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسلوب بیان فرما دیا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، فرمایا ایمان والو اگر اللہ کے دین کی تم مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے پیروں کو جما دے گا، تمہیں اللہ ثبات عطا فرمائے گا، تمہیں اللہ استقامت عطا کرے گا۔ اگر تم خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ دین کا کام کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جمائے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر تمہارے ذاتی مفادات ہیں، اگر اس کے اندر تم نے نام دین کا لیا ہے اور تم اس سے کما دنیا رہے ہو، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے۔ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو، غلبہ دین کے لیے اپنا کردار ادا کرو، نفاذ دین کے لیے جد و جہد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے حال پہ رحم فرمائے گا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں کر دے گا۔ تو یہ ایک ایسا بڑا اصول ہے جو ہر دین کا کام کرنے والے کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ یہ نہ کہے کہ پھر مجھے وسائل نہیں ملیں گے، پھر وہ یہ نہ کہے کہ میں آگے کیسے بڑھوں گا، پھر یہ کبھی نہ سوچے کہ میرے لیے اسباب کون پیدا کرے گا۔ وہ پہلے اپنے دل سے پوچھے کہ وہ دین کے کام میں مخلص ہے۔ ٹھیک ہے مشکلات آئیں گی اور وہ مشکلات کا آنا بھی اس کے لیے باعث راحت بنے گا، وہ مخالف ہوا کا آنا بھی اسے اونچا اڑا لے گا، لیکن دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مدد کرے۔ آج اس دور کا ایک یہ بہت بڑا نازک معاملہ ہے کہ لوگ اپنے خاندان کے لیے، قوم، قبیلے، علاقے، ملک، ملت کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ میٹنگ ہال کہاں گئے جہاں صرف دین کے عروج اور بقا کے لیے میٹنگیں ہوا کرتی ہیں۔ آج لوگ ذاتوں کے عروج کے لیے بہت بڑے بڑے اجتماعات منعقد کر رہے ہیں، لیکن ضرورت ہے آج ان بڑے بڑے اجلاسوں کی، ان بڑے بڑے اجتماعات کی کہ جس میں عروج دین کے لیے بات کی جائے، دین کو آگے لے جا کر کے بڑھانے کی کوشش۔ اول تو لوگ دین کا کام کر نہیں رہے اللہ ماشاءاللہ، اور جو کر رہے ہیں ان کو بھی اس قدر زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس قدر زیادہ آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے کہ مشکلات دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ کوشش کریں دین کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے خیر کا جملہ بولیں، ان کی اخلاقی آپ مدد کریں، آگے بڑھیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سورہ محمد کی آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے انہوں نے گمان کم رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے فتنے کو ظاہر نہیں کرے گا۔ کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اگر نفاق کی بیماری ہے تو ہماری اس بیماری کو ظاہر نہیں کیا جائے گا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ محمد کی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر کوئی بھی منافق چھپا نہیں رہا،
جتنے منافقین تھے سارے ظاہر ہو گئے، ظاہر کر دیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے پردے کھول دیے۔ اس سے آگے پھر سورہ فتح شروع ہوتی۔ اس صورت میں فتح مکہ کی بشارت بھی ہے، بیت رضوان بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کرنے اور منافقوں کے دلوں کے احوال کا بیان بھی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ یہ شانیں آپ کو دی ہیں لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ لوگ اللہ پہ بھی مان لائیں اور اللہ کے رسول پہ بھی مان لائیں، وتعزروہ وتوقروہ، اور اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہ آپ کی تعظیم اور توقیر کریں، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، پھر صبح و شام وہ اللہ کی پاکی کا بیان کریں۔ ہم نے آپ کو شانیں دی ہیں تاکہ لوگ ایمان لائیں اللہ رسول پر، وتعزروہ وتوقروہ، اور آپ کی تعظیم اور توقیر کریں، تاکہ وہ ان کی یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کریں۔ یاد رکھیں، دین کا کام کیا جائے، دین پڑھا جائے، لیکن استاد کی تعظیم نہ کی جائے۔ وہ کام ضرور ہوتا ہے لیکن اس میں لذت نہیں ہوتی، کام ضرور ہوتا ہے پر کیفیات سے خالی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان دین کا کام بھی کرتے تھے، بڑی بڑی مشکلات میں بھی رہتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم بھی انہیں ہمیشہ یاد رہتی۔ ہر موقع پر جنگ ہو، صلح ہو، امن ہو، گھر ہو، سفر ہو، حضر ہو، ہر موقع پر انہوں نے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کا خیال رکھا۔ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منٹ کے لیے نہیں بھلا۔ جب ایمرجنسی کے حالات ہوتے ہیں نا، اس وقت کئی دفعہ مشکل ہوتی ہے، انسان کے لیے تعظیم کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایمرجنسی کے حالات میں۔ یہاں اگر میرے کپڑے کو آگ لگ جائے تو آپ حضرت صاحب، علامہ صاحب، پیر صاحب، قبلہ نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے محترم آگ لگ گئی ہے۔ اس موقع پر آداب کرنا ایمرجنسی میں یہ انسان کو یاد ہی نہیں رہتا۔ لیکن غارِ ثور میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو جب سانپ نے ڈسا، تو اگر آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ سانپ 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 پکارتے، لیکن اس موقع پر بھی وہ تعظیم نہیں بولے، حضور کی توقیر نہیں بھولے، عرض کرنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری ماں آپ پہ قربان ہو، میرا باپ آپ پہ، یا رسول اللہ میرے پیر کو سانپ نے ڈس لیا۔ اور یہ بات کافروں کے دلوں میں رعب پیدا کرتی، یہ چیز رعب پیدا کرتی تھی کفر کے دلوں میں کہ مسلمان اپنے نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم۔ آج تو باقاعدہ اس پر کام ہو رہا ہے، محنت کی جا رہی ہے، جدوجہد کی جا رہی ہے کہ آپ دین کا کام کریں گے، آپ نرا ادب کرتے جا رہے ہیں، آپ نرا حضور کے نام کو چومتے جا رہے ہیں۔ آپ کام کریں بھائی، وہ کون سا دین کا کام ہے جو دین کا کام تو ہو اور اس میں حضور کی تعظیم نہ ہو؟ تعظیم مصطفیٰ ہوگی تو دین کا کام ہوگا، اس لیے کہ جب تک نبی پاک سے پیار نہیں ہوگا حضور کے مشن سے پیار کیسے ہو؟ جب تعظیم رسالت ہی نہیں ہوگی تو پھر بات آگے کرنے کا انسان کے پاس شوق ذوق اور جذبہ کیسے آئے گا؟ وہ عروہ بن مسعود ثقفی بڑی معروف روایت ہے، بخاری میں موجود ہے، اور اسی موقع پر آگے وہ آیات حدیبیہ کے حوالے سے آ رہی ہیں۔ وہ یہاں آیا تھا اور اس نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور کی تعظیم و توقیر کرتے دیکھا، وضو کا بچا ہوا پانی چہروں پہ ملتے ہوئے دیکھا، کلی کا پانی اپنے چہروں پہ ملتے ہوئے دیکھا، تو اس نے پلٹ کے جا کے کفار سے کہا تھا یار میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں اور بڑے بڑے ادب دیکھے ہیں، میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو سجدے کراتے ہیں اپنے آپ کو معاذ اللہ، پر جو رنگ آج دیکھ کے آیا ہوں یہ کبھی نہیں دیکھا۔ یہاں توحید بھی عروج پہ ہے، لا الہ الا اللہ کی صدا بھی عروج پہ ہے، کہ مصطفیٰ کا ادب بھی عروج پہ ہے۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی صحابی ایسا ہوگا جس کے دل میں ذرا بھی شرک کا شائبہ ہوگا؟ ان کی توحید انہیں مجبور کرتی تھی کہ جس شانوں والے رب نے یہ شانوں والا رسول بھیجا، اس رسول کی تعظیم و توقیر کرنی چاہیے، اور وہ کرتے تھے۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ تو حضور کی تعظیم اور توقیر کو ہمیشہ ان لوگوں نے اپنے پیش نظر رکھا۔ آگے صلح حدیبیہ کے حوالے سے کچھ آیات آتی ہیں اسی سورہ فتح کے اندر۔ ہوا یہ کہ 1400 کے قریب صحابہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کے جانور لے کر احرام باندھ کر تشریف لے گئے عمرے کے ارادے سے، اور جب مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کفار مکہ نے یہ پروگرام بنا لیا کہ کسی بھی صورت ہم اس قافلے کو مکے میں داخل نہیں ہونے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے 1400 صحابہ میں سے بطور سفیر کے جن کو نامزد کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، فرمایا عثمان غنی معاملہ فہم ہے،
باشعور ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے حضور کی نظر انتخاب حضرت عثمان غنی پہ پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا، فرمایا جا کے قریش کو، کفار کو، مکے کے لوگوں کو، سرداروں کو یہ بتلاؤ کہ ہمارا مقصود لڑائی کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصود مکے پہ چڑھائی کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصود فقط اور فقط عمرہ کرنا، عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھیجا تو ایک خبر پھیل گئی کہ قریش مکہ نے تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ اب صحابہ کے جذبات کے اندر جوش پیدا ہوا، ہر طرف سے ایک ہی صدا آتی تھی کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام کو اللہ نے غیب کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام جانتے تھے نور نبوت سے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی تو موجود ہے، پر جو ایک زبردست جرنیل ہوتا ہے نا، وہ قوم کے جذبات کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت جذبات کیا ہیں، تو اسے ان جذبات کا صحیح استعمال کرنا، ان کو مثبت راہ پہ چلانا اسے آتا ہوتا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، کہ ہم ہر حال میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے، دین پہ قائم رہیں گے۔ اس بیعت کا ذکر قرآن مجید نے کہا، اور انداز دیکھیے کیا نرالا ہے، کیا انوکھا ہے، اور کیا وارفتگی ہے، اور کیا رشتہ ہے اللہ رسول کا آپس میں۔ اسی سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں فرمائے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب پاک علیہ السلام، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ ہاتھ تو رسول پاک کا تھا، لیکن فرمایا جب محبوب میرے ہیں تو پھر وہ ہاتھ یوں سمجھ لو کہ رب کریم کا ہی تھا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان آیات مبارکہ میں اس واقعے کا تذکرہ ہے، اور جو چیز یہاں بڑی قابل توجہ ہے اس ساری بات کے اندر وہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، فرمایا بے شک اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ نے جان لیا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کے صحابہ سے راضی ہو گیا ہوں۔ وہ جو ان کے جذبے تھے اور جس رنگ میں محبوب وہ بیعت کر رہے تھے اور جس طرح وہ آپ سے عہد و پیمان باندھ رہے تھے، چونکہ رب ان کے دلوں کی کیفیت سے آگاہ ہے تو یہاں کمال ہو گیا، فرمایا رب راضی ہو گیا، ان کے دلوں کے جذبات نے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر دیا ہے۔ تو اس سورہ فتح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوبصورت عنوان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس سے آگے جب ہم ذرا بڑھتے ہیں تو سورہ حجرات شروع ہوتی ہے۔ میں اکثر دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ سورہ حجرات کو ہمیشہ توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ پورا قرآن پاک ہی ہماری توجہ اس پر ضرور ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی آدمی سمجھے کہ میرے پاس کم وقت ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ سورہ حجرات ضرور ہماری نظر میں ہونی چاہیے۔ یہ ہمیں آداب سکھائے گی، یہ ہمیں اخلاق سکھائے گی، یہ ہمیں اخلاق اسلامی سکھائے گی، آداب رسالت سکھائے گی۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ بعض صحابہ کرام نے عید الاضحیٰ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی، تو فرمایا میرے نبی سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا۔ غربا کیوں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں شاید فضل بھی زیادہ اسی کے پاس ہے؟ کیوں اس احساس سے باہر نہیں آتے؟ اگر دولت بہت اعلیٰ ہوتی نا اور بڑی ہی قیمتی ہوتی تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر میں ہوتی، سب سے زیادہ تجوریاں سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ہوتی، لیکن یہ زیادہ قیمتی نہیں تھی، اس لیے دروازہ رسول پہ بھی نہیں تھی۔ تو اسی طرح کا معاملہ کچھ لوگوں کا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ مذہبی ماحول سے وابستہ لوگ کئی دفعہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں تو مولوی صاحب ہوں، اور محلے کا مولوی بنا کے جب کسی کو رکھا جاتا ہے تو بیچارہ ویسے بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تو نے وقت پہ جنازہ پڑھانا ہے، ٹائم پہ کول پہ آ جانا، 10ویں پہ وقت پہ پہنچنا، غیر حاضر نہ ہونا،
कुछ जगहों पे ये भी रिवाज है कि जनाब आपको 7 दिन और 10 दिन मुसलसल बैठना है और पढ़ाई करनी है। वो आहिस्ता 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 बच्चे एहसास का शिकार, यानी कुरान शरीफ पढ़ने वाले बच्चे और किताब व सुन्नत की तालीम हासिल करने वाले बच्चे, लेकिन उन्हें ये कहा जाता है कि चलो फलानी जगह कुरान पाक पढ़ने चलते, कुरान पढ़ने जा रहे हैं। कुरान इनकलाब की किताब है, कुरान बंदे को उरूज देता है, लेकिन उन बच्चों की ज़हनी साख्त ये बनाई जा रही है कि चलो कुरान पाक पढ़ने चलते हैं, वहाँ बिरयानी मिलेगी खाने को, गोश्त मिलेगा खाने को। शिकायत है मुझे या रब खुदा बंदाने मकतब से, सबक शाही है बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। इतनी छोटी जब आप किसी की सोच बना देते हैं तो फिर वो आप कहें कि वो इनकलाब बर्पा करे, वो कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दे, ये होता नहीं, मुमकिन नहीं होता। जब आप आहिस्ता आहिस्ता करके एहसासे कमजोरी के नीचे दबते चले जाते हैं, दबते, हालात खराब हो जाते हैं। हमारे बुजुर्ग हमें कहा करते थे कि मौलवी होना कोई ताना है, और हमने हालात बदलते देखे। एक टाइम ऐसा था कि मौलवी होना लोग ताना समझते थे, हमें भी कहते हो मौलवी साहब इधर आई। आपको ध्यानदारी से कहते हो, हमने वो दौर भी इंजॉय करके गुजारा है। जे किसी एक बारी मौलवी आखे तो उन्होंने आखे यार कोई परेशानी वाली गल है, शुक्र है असी मौलवी है, ये कोई परेशानी है, आप क्यों परेशान हो गए? मौलवी किसी ताने मैंने का नाम है। और फिर वो जो कल तक कह रहा था ना कि ओहो तुसी तो मौलवी बन गए हो, फिर हमने वो दौर भी देखा, उसने कहा यार 2 मिनट खड़ा हो तेरे साथ तस्वीर बनानी है, वो दौर भी देखा, ये दौर भी देखा। थोड़ा सा ना अपनी जिंदगी के अंदर खुददारी, इज्जत नफ्स, वकार, इस्लाम उरूज देता है बंदे को। मुसलमान तेजी से दबते चले जाते हैं, दबते चले जाते हैं। मुल्क के शाम का बंदा आ गया हजरत उमर को मिलने, उसने आते ही पूछा तुम्हारे बादशाह का महल कहाँ? उन्होंने कहा जी हमारे बादशाह का महल नहीं होता। हमारे यहाँ लोगों ने समझ लिया ना कि रोब शायद कपड़ों का होता है, रोब शायद गाड़ियों का होता है, बंगलों का होता है, बहुत बड़ी कोठी का रोब होता है। और नहीं भाई, रोब तो बंदे के किरदार का होता है, उसके अफकार का रोब होता है, रोब उसके ऊंचे ख्यालात का होता है। कहाँ है आपके बादशाह का महल? तो उन्होंने कहा महल शहल तो कोई नहीं, मस्जिद में होंगे अमीरुल मोमिनीन। बंदा कहता है मैं सोच में पड़ गया कि जिसके नाम से मेरा बादशाह कांपता है वो मस्जिद में होगा। गन में नहीं, कोई नहीं, हटो बचो कोई नहीं, इधर उधर ही कोई नहीं, पहरेदारी कोई नहीं। मस्जिद में जाके पूछा जनाब उमर, कहने लगे इधर ही थे। किधर है भाई हजरत? वो किधर है? मैं किधर ही थे। मैं हैरान हो गया, ये बादशाह की बात हो रही है। एक साहब कहने लगे वो खजूरों के बाग की तरफ जा रहे थे। कहते मैं खजूरों के बाग में गया तो एक बंदे से पूछा अमीरुल मोमिनीन, कहने लगा वो सामने की तरफ जा रहे थे, उधर गया। एक बंदे से पूछा कहाँ है वो शख्स, इसकी 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है। कहाँ है वो शख्स जो मदीने में बैठ के नारा लगाता है तो कैसर और किसरा कांप जाते हैं? बंदा किधर है कि जिसकी बात जगह जगह होती है, जिसका तज़किरा सुना है कि उसे देख के शैतान भी रास्ते बदल जाता है। उन्होंने कहा वो देख रहे हो खजूर के दरख्त के नीचे कुएं के साथ मिट्टी का ढेला तकिए की जगह रख के वो जो तामत बांधे कुर्ता पहने सोया है, वही तो फारूक आजम है। वो शख्स कहते हैं उमर सोए थे। शेर सोया भी हो तो उसका रोब होता है, शेर जो होता है, शेर कभी सो भी जाए ना तो लोग फिर भी खौफ खाते हैं और उसके जागने का खौफ खाते हैं कि ये कहीं जाग ना जाए। शेर जो हुआ, कहते हैं हजरत उमर सोए थे और मैं करीब गया तो मेरे वजूद पे रोब तारी हो गया, रोब, और मेरी जुबान से बेसाख्ता ये जुमले निकले कि उमर तू इंसाफ करके सोया है ना, तो मिट्टी के ढेले पे भी तुझे सुकून की नींद है। खुददारी, वकार, इज्जत, ये एहसासे कमतरी से बाहर निकले। हमने अपने बच्चों को मसल डाला है, वो तुसी माड़े दे बच्चे हो, तुसी तो नहीं ना आगे जा सकते, वो असी गरीब लोग बेटे तू फलाने के साथ ना जाया। हमने अपने बच्चों की ख्वाहिशात तबाह कर दी, कमजोर करके रख दिया, इन्हें बार बार सिखाया हमने। खुददार था वो बाप की थोड़ी सी आमदन थी, पर वो गर्मियों में अपने पुत्र से कहता था पुत्र बड़ोले में दाने डाल दिए हैं, तुम्हारी माँ ने मर्तबान में अचार डाल दिया है, लो अब सारी गर्मियाँ परवाह कोई नहीं। वो खुददार लोग थे। लेकिन आज ये दीन गालिब होने के लिए आया है, मुसलमान ने गालिब होना है। ये थोड़ा अपनी जात से उठकर जब सोचेगा ना, बड़ी बात करेगा, बड़ी बड़ी सोच पैदा करेगा, बड़ा इसका मिजाज होगा, खुला इसका दिल होगा, तो फिर ना ये जरा सर उठा के जिएगा। कुरान मजीद की जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, अल्लाह करीम ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक, फरमाया वो कादिर मुतलक है जिसने अपने रसूल को हिदायत और हक दे के भेजा है। 2 चीजें दे के भेजा है, हिदायत और हक। किताब हिदायत और हक हुजूर लेके आए। किस लिए भेजा है? कि निरा तस्बीह पढ़ें और सो जाएं, निरा जनाब इबादत करें और आराम करें, निरा जनाब तिलावत करें और आराम करें ना।
हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा वद्दीनिल हक, वो रब है जिसने अपने नबी को, अपने रसूल को हिदायत और हक दे के भेजा है। क्यों? कि लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले, ताकि इस दीन को तमाम दीनों पर गालिब कर दे, इसको गालिब करे, हर दीन पर ये दीन छा जाए। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकों को ये बात बुरी ही लगे, ना पसंद आए, किसी को नहीं आती। लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले, ही ये दीन गालिब होने के लिए आया। गालिब, तू नमाज भी पढ़, इबादत भी कर, लेकिन ये भी ख्याल रख कि दुनिया में नमाज वाले नबी का निज़ाम भी कायम करना है। तेरे पास निरी मस्जिद नहीं होनी चाहिए, हुकूमत भी होनी चाहिए। मुसलमान के हाथ में निरी तस्बीह नहीं होगी, ये इनाने हुकूमत भी चलाएगा। इसके अंदर खुददारी होगी। हजरत उमर तहज्जुद भी पढ़ते थे और सवेरे हुकूमत भी करते। हजरत सिद्दीक अकबर सारी रात मदीने वाले की याद में रोया भी करते थे और सुबह उठकर तलवार लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के मुनकरों के खिलाफ जिहाद भी किया करते थे। जब तक अपने मिजाज में वो शौक नहीं पैदा होता कि दीन को गालिब करना है, जद्दोजहद करनी है, कोशिश करनी है, बड़ा सौखा है हमारे लिए भी। आराम से नमाज पढ़े, नफल पढ़े, इबादत करें। और वैसे भी उसे लोग ज्यादा बड़ा पीर समझते हैं जिसकी तस्बीह ज्यादा लंबी हो। वो ज्यादा बड़ा पीर होता है जिसकी पगड़ी जरा ज्यादा बड़ी हो, जुब्बा तगड़ा पहने, उजरे के अंदर रहे, बाहर ना निकले, और अंदर जाएं 2 मिनट के लिए हजरत की जियारत करें, बाहर आ जाएं बछुटी, वो ज्यादा पीरी मुरीदी हो जाती है। पीर तो बोलता ही नहीं। वही है तेरे जमाने का इमाम बरहक, इकबाल कहने लगे वही है तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे और मौत की शक्ल में दिखला के तुझे जलवा यार जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। तो तेरा जीना मुश्किल कर देना, वो तेरे जमाने का इमाम बरहक है, तेरे लिए जिंदगी दुश्वार कर। ये क्या बात हुई कि ठीक है जनाब आप मौज करें जो दीन गालिब होने के लिए आया। दीन के मिजाज में गलबा है, दीन की तबीयत में गलबा है। दीनदार छा के वक्त गुजारा करते हैं। अल्लाह ताला ने इस दीन के अंदर वो करार दिया है, वो वुसअत दी है, वो दर्द दिया है, वो ज़ौक़ दिया है। अपने अंदर से वो बुत तोड़ डाले जो बुत मायूसी फैलाते, उन जगहों से निकल आए जहां इंसान कमजोर पड़ता है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आगे की तरफ देखें, आगे की तरफ देखें। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालात जितने भी खराब आ जाएं, माहौल जितना भी बिगड़ जाए, उम्मत पर दुश्वारी जितनी भी आए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है ये दीन इस्लाम है। ये मुस्लिम के लफ्ज हैं। हुजूर फरमाते हैं ये दीन हमेशा कायम रहेगा। और फरमाया एक जमात होगी पूरी मेरी उम्मत की जो दीन इस्लाम के दिफा में काम करती रहेगी, जद्दोजहद करती रहेगी, कोशिश करती रहेगी, हिम्मत करती रहेगी। मेरे अजीज, हुजूर ने फरमाया हमेशा ये दीन कायम रहेगा और एक जमात हमेशा इस दीन के लिए काम करती रहेगी। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 100 साल के बाद तो अल्लाह जरूर इस उम्मत में एक ऐसा शख्स पैदा करेगा, ये इब्ने माजा में हदीस मौजूद, जो इस दीन की नए सिरे से तजदीद कर देगा। वो लोग आते रहे, जब हालात बड़े बिगड़े तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज आ गए, हालात का रुख बदल के रख दिया। फिर मामलात बड़े बिगड़े तो इमाम शाफी जैसे लोग आते, गौसे आजम जिलानी जैसे लोग आते। हालात बड़े बिगड़े तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जैसे लोग आते। हिंदुस्तान में जब माहौल बड़ा कठिन हुआ तो आला हजरत फाजिल बरेलवी जैसे लोग आते। हर सदी के सिरे पर अल्लाह ताला एक मुजद्दिद भेजेगा, हुजूर का वो गुलाम दीन को नए सिरे से ताज़ा करे। दीन के चमन में हमेशा बहार रहेगी, हमेशा नूरानियत रहेगी, हमेशा नूरुन आला नूर रहेगा। ये काम सिर्फ करने का, ये दीन तो फलेगा फूलेगा। जो आगे बढ़ के खिदमत में हिस्सा डाल लेगा ना, वो अपना नफा करेगा। ये कुरान पाक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह फरमाते हैं लोगों, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे ना तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। व युसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदम जमा देगा, तुम्हें इस्तिकामत दे, तुम आगे। और दीन की मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती। कोई शख्स समझे कि फकत माल से मदद होती है। जब आप वक्त पर आकर मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करते हैं तो ये भी आप दीन की खिदमत ही करते हैं। जब आप दीनी इज्तिमात की रौनक बढ़ाते हैं तो ये भी आप दीन की खिदमत ही करते हैं। जब आप किसी दीन के तालिब इल्म का हौसला बढ़ा देते हैं ना, बेटे बड़ी बात है कुरान पढ़ते रहना, ये भी आप खिदमत ही करते हैं। जब आप दीन के बारे में किसी जगह बैठ के अच्छी बात कर देते हैं, यार अल्लाह का फजल है हमारे दीन में ये खैर अल्लाह ने रखी, ये भी आप दीन की मदद ही करते हैं। आप किसी भी जगह किसी भी हवाले से दीन के लिए कोई भी पैगाम देते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो आप दीन की ये सारी खिदमतें दीनिया हैं।
یہ سارا درد ہے، یہ سارا ذوق ہے. ہم اپنا اپنا حصہ جس طرح بھی ملا سکیں دین کی حمایت میں، دین کی مدد میں. جہاں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو وہاں ہم دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں. ہر شخص اپنے اپنے مقام پر دینی ابلاغ میں، دین کی تبلیغ میں اپنا کردار ادا کرے. ایک جملہ کوئی بول دینا رسول پاک کے دین کی مدد میں، ایک جملہ، یعنی کسی کو صرف اتنا کہہ دینا کہ یار تو اپنے بیٹے کو، تیرے 5 بیٹے ہیں، ایک کو قرآن مجید کا عالم ہی بنا دے. تو کہہ کے چلا گیا اور تو تیری وجہ تجھے خبر بھی نہیں کہ شاید اس نے تیری وجہ سے اسے داخل کرایا، لیکن وہ اگر آ گیا پڑھ گیا تو دیکھ تجھے اجر اللہ کتنا عطا فرمایا. آتا جملہ بول کے دین کے معاملے میں معاون بنے، کوئی خیر کا لفظ بول کے معاون بنے. ہم نہ ہمت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں وہ فلانا کرے گا، بڑا آدمی کرے گا، مولانا کریں گے، پیر صاحب کریں گے. اپنا اپنا حصہ، اپنی اپنی خیر. حضرت عمر نے بھی بڑا کام کیا ہے دین کی خدمت میں، پر سیدنا بلال کی خدمت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ڈیوٹی حضرت صدیق اکبر کی بھی زیادہ ہے، پر جناب سلمان فارسی کی خدمت کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ ہر ایک نے کام کیا، ہر نقطے کا اپنا عروج ہے اپنی، اور یہ دین غالب ہوگا، غالب. یہ مت سمجھے تھوڑے سے حالات کمزور آئے ہیں اور تھوڑا سا مسلمان محکوم ہوئے ہیں مالی اور اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوئے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوئے، اپنے اعمال کے سبب ہوئے. تو ڈر ڈر کے نہ جئیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. شکریہ.